ایک سسٹر نے کہا کہ میں جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا میرا تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تو یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، تو تمہیں 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، کسی بھی ان نون بندے پر ٹرسٹ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا کلاس میٹ ہو، یونیورسٹی میٹ ہو، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، آپ نے اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ نمبر 2، کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا، جتنی مرضی مجبوری آئے آپ نے کیب کروا لینی ہے، آپ نے ٹیکسی کروا لینی ہے، لیکن آپ نے کسی ان نون بندے کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا کلاس میٹ ہے، یونیورسٹی فیلو ہے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ نے کسی کا گفٹ نہیں ایکسیپٹ کرنا، چاہے وہ جتنا مرضی مہنگا ہو، آپ کو جو بھی نیڈز ہوں گی وہ میں پوری کروں گا۔ نمبر 4، آپ نے اپنے کسی بھی ٹیچر کے روم میں اکیلے نہیں جانا، چاہے وہ ایجڈ ہے چاہے وہ ینگ ہے، آپ نے کسی بھی اپنی کلاس میٹ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ سسٹر کہتی ہے میں نے ان 4 باتوں کو فالو کیا اور الحمدللہ میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو مجھ پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ چیزیں، یہ باتیں اگر سمجھ لیں تو نہ وہ اس طرح دھکے کھائیں گی، نہ وہ کسی کا نشانہ بنیں گی کہ تم تو فلاں کے ساتھ تھی، اب میرے ساتھ کیا کرنے آئی ہو۔ یہ ساری زندگی کے تانے ہیں، اگر آپ کے شوہر کو پتہ چل جائے کہ آپ کسی کے ساتھ پہلے آپ کا کوئی تعلق تھا، کوئی ریلیشن تھا، کوئی حرام ریلیشن ہے، شادی سے پہلے جو بھی رشتہ ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ نکاح سے پہلے، چاہے منگنی ہے، چاہے آپ کا اور کوئی اس طرح کا فنکشن ہوا ہے، وہ حرام ہے۔ حرام ریلیشن شپ جیسا بھی ہے وہ کل کو آپ اس پر ملامت ہی ہوں گے، آپ اس پر کبھی فخر نہیں کریں گے کہ میرا جو حرام ریلیشن تھا وہ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کا خمیازہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سسٹر نے کہا اس کے برعکس، کہتی ہیں کہ میں نماز روزے کی پابند تھی، تو میں جب یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تو میں نقاب کرتی تھی پراپر عبائے کے ساتھ، تو ایک لڑکا مجھے بہت فالو کرنے لگ گیا، اس نے کہا مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، اس نے میری تعریفیں کی کہ آپ بہت مذہبی ہیں، تو آپ میرے لیے دعا وغیرہ کر دیا کریں۔ کہتے ہیں ایسے باتیں ڈیلی ملاقات ہوتی رہی تو میں ان کے کلوز ہونے لگ گئی، اتنا کلوز ہوئی کہ میں ایک وقت آیا کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ رہتے رہتے میں نے اپنا نقاب بھی اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے اتنا ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے سامنے سجدہ بھی کرنا گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر میری نمازیں چھوٹ گئی، میرے روزے ان میں روٹین نہ سیٹ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، میں اللہ کے سامنے روئی، میں نے دوبارہ سے سارا کچھ شروع کیا، لیکن جو کھو گیا وہ تو دوبارہ واپس نہ آیا۔ شیطان آپ کو اس چیز میں اتنا آگے بھیج دیتا ہے، اتنا اس چیز کو مزین کر کے آپ کے سامنے لے جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری آپ کو وہ واقعی کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایسی لذت پیدا کرتا ہے۔ حرام ریلیشن شپ ہمیشہ سے ایک ڈرگ ڈوز کا کام کرتا ہے، جتنا آپ ڈوز لیتے جاؤ گے آپ کے اندر اتنی اس کی طلب، اس کی تڑپ بڑھتی جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ سے ایک دم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا تو آپ رو گے، آپ چلاؤ گے، آپ مدد کے لیے بلاؤ گے، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ختم کر چکے ہوگے سب کچھ، آپ سے دنیا بھی دور ہو چکی ہوگی، آپ سے اللہ بھی دور ہو چکا ہوگا۔ بے شمار ایسے لڑکے ہیں، ایسی لڑکی ہیں جنہوں نے اس حرام ریلیشن میں مبتلا ہونے کے بعد سوسائڈ کی، کچھ پاگل ہو گئے، کچھ ڈرگس میں پڑ گئے۔ یہ ساری چیزیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس